اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بکریاں بھی چرائی ہیں نبی بنائے جانے سے پہلے، یعنی بچپن میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے تو بات چیت شروع ہوئی کہ ہم جو ہے اونٹ چرایا کرتے تھے، کسی نے کہا کہ ہم بکریاں چرایا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں بھی لوگوں کی بکریاں مقام اجیاد پر چرایا کرتا تھا چند کی رات کے عوض میں۔ مکہ والوں کی بکریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چرایا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سارے انبیاء نے بکریاں چرائی۔ اس میں کیا حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ یعنی کیا وجہ بنی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے، سارے انبیاء سے جو ہے وہ بکریاں چروائی ہیں کہ گائے اور جو باقی جانور وغیرہ ہیں یعنی اونٹ وغیرہ ہیں ان کو چرانا اتنا مشکل نہیں جتنا چرانا مشکل بکریوں کو ہے۔ بکریاں چرانا سب سے مشکل کہ ایک ہی لمحے میں ایک مقام پہ ٹھہری ہیں تو ایک ہی لمحے میں دوڑ کے کسی اور کے کھیت میں گھس جائیں گی، تو ہر وقت چرواہا ان کے پیچھے دوڑتا ہی رہ جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور انبیاء سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکریاں چروائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے بکریوں کے پیچھے چرواہا ان کے پیچھے دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے اس کے دل میں بردباری اور حلم پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے بکریاں چروائی، ان کے اندر بردباری اور حلم اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جیسے بکریاں ادھر ادھر دوڑ رہی ہوں اس پر چرواہا صبر کر رہا ہوتا ہے، ایسے ہی امت سے یعنی امت کی اصلاح کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لینا تھا تو امت کی تکلیفوں پر بھی انبیاء صبر کرنے والے بن جائیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکریاں چروائی۔ اور جیسے چرواہا اپنی بکریوں کی بھیڑیوں سے حفاظت کرتا ہے، ہر وقت اس کی آس پاس نگاہ ہوتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی بھیڑیا ان کے اوپر حملہ نہ کر دے، جیسے اس کی فکر ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے کام لینا ہے، دعوت کا کام کہ ان کو صحیح راستے پر لانے کی محنت کرنی ہے، کہیں شیطان ان کو نفس ان کو دھوکہ نہ دے دے اور یہ اس کے راستے میں نہ چلنا شروع کر دیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکریاں چروائی کہ جیسے بکریاں چراتے ہوئے چرواہا ان کی حفاظت کرتا ہے بھیڑیوں سے، ایسے ہی نبی اپنی امت کے افراد کی شیطان سے اور نفس سے حفاظت کرتا ہے اور ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکریاں انبیاء سے چروائی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کام بھی ہوتا ہے اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، بعض دفعہ اس حکمت کا تعین آدمی اپنے ذہن سے کرتا ہے کہ یہ حکمت ہو سکتی ہے، یہ آدمی کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں حکمتیں بہت عظیم الشان ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے معاملات بھی کیے ہیں۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یعنی کوئی کاروبار کرنا یا بکریاں چرانا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو نبی تھے وہ بکریاں کیسے چراتے تھے، تو یہ کوئی منصب نبوت کے منافی نہیں، یعنی نبی بنائے جانے کے بعد کوئی نبی کاروبار کر رہا ہو تو یہ کوئی منصب نبوت کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی دین کی خدمت کرنے والا ہے اور دینی خدمات کے ساتھ ساتھ کاروبار کر رہا ہے تو یہ بھی اس منصب کے منافی نہیں ہے۔